جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک کے استقبال میں یہ دینی پروگرام منعقد ہے، جس میں آپ حضرات ظہر ہی سے حاضر رہ کر کے دینی ضروری معلومات کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں، اور اب وقت اخیر کو پہنچا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تھوڑا سا وقت ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے وقت میں ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کو ریچارج کرنے کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جیسے جیسے ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے دور ہو رہے ہیں، ویسے ویسے ہمارے دلوں کے اندر سختی بڑھ رہی ہے، اور ابھی بڑھ ہی رہی ہے۔ ابھی زمانہ اور گزرے گا، دل اور بھی سخت ہوں گے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دلوں کی سختی آخری زمانے میں بیان کی ہے، اس کو سن کر تو آدمی کا کلیجہ ہی کانپ جاتا ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بار بڑھاپے کے عالم میں اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ جوان جب میں تھا، ایک عورت نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، میں نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، تو اگر میں وہ گناہ کر لیتا اور توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لیتا۔ جب یہ بات ان کے دل میں آئی تو بہت رو پڑے کہ میں جب جوان تھا، میرے جسم کے اندر طاقت تھی، گناہوں کے راستے کھلے ہوئے تھے، تب میں نے گناہ نہیں کیا۔ آج بڑھاپے کے اندر مجھے اس گناہ کا خیال آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ رات کو سوئے، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو دلوں میں سختی بڑی ہے، یہ میرے زمانے سے دوری کی وجہ سے ہے۔ یعنی جیسے جیسے ہم دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جائیں گے، ہمارے دل سخت سے سختر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ میں دلوں کی سختی سے محفوظ فرمائے، ورنہ دل میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ میں سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا، اس دور کے اندر نیک تو نیک ہیں، بچے بھی بڑے نیک ہوا کرتے تھے، اور بچے تو بچے، زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی بڑے نیک ہوا کرتے تھے۔ حضرت بیلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، کہا اتنا چھوٹا بچہ ہو کہ تو رو رہا ہے، بچوں کو کون سا غم لائق ہوتا ہے؟ کہا میرے رونے کی وجہ صرف ایک ہے، آج میں نے اپنی ماں کو چولہے میں جب لکڑیاں جلاتے ہوئے دیکھا، جب بڑی بڑی لکڑیاں نہیں جل رہی تھی تو میری ماں نے چھوٹی لکڑیوں کو جلا کر کے آگ کو بھڑکایا تھا، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں قیامت کے دن بڑے بڑے شیطانوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت کہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ہم جیسے بچوں کو جہنم میں نہ ڈال دے۔ تو اس زمانے کے بچے بھی بڑے نیک ہوا کرتے، اور بچے تو بچے، آج جو سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے وہ نیتا بنتا ہے، جو سب سے بڑا ٹپوری ہوتا ہے وہ سیاست کے اندر جاتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ اور اس دور کے اندر الحمدللہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ بھی کتنے نیک ہوتے تھے۔ آپ دلی کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب انتقال ہوا اور ان کے جنازے کی نماز کے لیے جب لوگ جمع ہو گئے، اس وقت میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ خواجہ کی یہ وصیت ہے، میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائے گا جس نے کبھی نہ تہجد کی نماز ترک کی ہو، نہ عصر کی سنت غیر موقدہ کو ترک کیا ہو، نہ کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا ہو، اور نہ کبھی جماعت کے ساتھ میں اس نے تکبیر اولیٰ کو بھی ترک کیا ہو۔ جن چار خوبیوں کا بندہ حامل ہوگا وہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ کافی دیر تک انتظار ہوتا رہا، کوئی نہیں آگے بڑھا۔ علماء موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، زمانے کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، نیکوکار اور پرہیزگار، لیکن کوئی نہیں آگے بڑھتا۔ بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش نے جب سنا تو آگے بڑھا اور اپنی نظروں کو جھکا کر کے کہا اگر یہ وصیت نہ ہوتی سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی تو میں یہ
راز کبھی نہیں فاش کرتا۔ الحمدللہ نہ تو میں نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا ہے، نہ کبھی تہجد کو ترک کیا ہے، اور نہ کبھی میں نے تکبیر اولیٰ کو فوت کیا ہے، اور نہ کبھی میں نے عصر کی سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑا ہے۔ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے کی نماز پڑھاتا ہوں۔ میں جو زمانے کا بادشاہ ہوتا تھا وہ اتنا نیک ہوتا تھا، تو آپ اندازہ لگائیں اس زمانے کے نیک لوگ کتنے نیک ہوتے ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جیسے جیسے ہم دور ہوتے گئے، ہمارے دلوں کے اندر سختیاں بڑھتی گئی۔ اللہ کا یہ تو شکر ہے کہ پروردگار عالم اے مقدس راتیں اور مقدس دن اور مقدس مہینے ہمیں عطا فرماتا ہے، تاکہ دلوں میں جو سختیاں ہیں ان مقدس راتوں میں، ان دنوں میں، ان مہینوں کے اندر دل کا زنگ دور ہو جائے اور ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے ماہ رمضان آیا تھا، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جب ہم مر جائیں گے ماہ رمضان پھر بھی آئے گا، ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ ماہ رمضان ہمارے لیے وہی فائدہ مند ہے جو ہماری زندگی کے اندر آئے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ پچھلے سال ماہ رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے، اس پروگرام میں بھی موجود تھے، آج وہ موجود نہیں ہو سکتا ہے اب کی مرتبہ شب برات کے اندر جو مردوں کے نوشتے تیار ہوئے ہیں اور حضرت ملک الموت کے حوالے کیے گئے ہیں کہ سال بھر کے اندر کون کون مرنے والا ہے، کئی ان میں ہمارا بھی نام نہ لکھ دیا گیا تو ہو سکتا ہے یہ رمضان یا آنے والا رمضان ہمیں میسر نہ آئے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان سے قریب کر دیا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں رجب المرجب کا مہینہ نیکی کا بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ اس نیکیوں کے بیج کو پانی دینے کا مہینہ ہے، یعنی رو رو کر کے ان نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کا مہینہ ہے۔ پھر جب ماہ رمضان المبارک آ جائے گا تو آپ کو تو پتا ہے کسان جب بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد میں جب موسم آتا ہے تو اس کے دل میں امنگ ہوتی ہے اب میری کھیتی لہلہا اٹھے گی اور میں کھیتی کاٹوں گا اور نفع کماؤں گا۔ الحمدللہ جنہوں نے رجب کے مہینے میں نیکیوں کا بیج بویا ہے اور ماہ شعبان کے اندر رو کر کے اس بیج کو سیراب کیا ہے، ماہ رمضان المبارک جب آئے گا وہ اپنے نیکیوں کی کھیتی کاٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ جو رجب میں محروم رہ گئے شعبان کا مہینہ موجود ہے، اگر شعبان کا مہینہ نکل گیا تو پھر ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ نیکیوں کی کھیتی کیسے کاٹیں گے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، پروردگار عالم نے یہ موقع ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ عزیزان مکرم آج سے ہمیں یہ ذہن بنا لینا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی ہمیں کیسے تیاری کرنی ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا ماہ رمضان المبارک کی تیاری اہل ایمان ہی کے لیے مفید ہے، جو کفر کر لیں، جو گستاخ نبی بن جائیں ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں اور رب کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کریں مولا اگر مجھ سے کبھی کفر یا شرک سرزد ہوا ہے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں تجدید ایمان کریں، اور اگر بیوی رکھتے ہیں تو تجدید نکاح بھی کر لیں۔ اس کے بعد میں جب ماہ رمضان آپ کے تازہ ایمان کے ساتھ میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کی بہاروں سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں ہم لوگ پہلے تجدید ایمان کر لیتے ہیں۔ میں چند جملے پڑھاتا ہوں، سب حضرات میرے ساتھ میں پڑھیں۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ اگر مجھ سے زندگی میں کبھی کفر و شرک سرزد ہوا ہو تو میں تیری بارگاہ میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہم نے تجدید ایمان کیا ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر دن تجدید ایمان کرنا چاہیے اور ہر 15 دن میں تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے،
کیونکہ ہماری زبان سے کچھ غلط کلمات نکل جاتے ہیں، ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، اس کے بعد میں ہمارا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اور فرماتے اگر مرد کوئی غلط بات نہ نکالے تو عورتوں کی زبان تو قابو میں رہتی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا بول جاتی ہیں، لہذا تجدید نکاح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ماہ رمضان المبارک چونکہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اچھا ایک بات میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں، بہت سارے لوگ کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے ہم تو نماز تو پڑھتے ہی ہیں، ہم تو نیک کام کرتے ہی ہیں، ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ابھی ہم نے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، آئندہ کے لیے میں کتنا تیار ہونا چاہیے۔ اور یہ جو روایت میں بیان کرنے جا رہا ہوں نا، اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو سنتے سنتے بے ہوش ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، راوی روایت بیان کر رہا ہے، بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اور سننے والا سنتا ہے تو سننے کی طاقت ہی نہیں ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ روایت کیسی روایت ہوگی۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے کوئی حدیث سنی ہو تو وہ حدیث آپ ہم کو سنا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہاں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث پاک سنی تھی، اور مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے، میرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اس حدیث کو میں نے سنا ہے، سمجھا ہے، یاد رکھا ہے، وہ حدیث پاک میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں جیسے ہی سنانے کے لیے آپ نے زبان کھولی، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ہوش آیا، کہا ہاں میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، سمجھا ہے، یاد رکھا ہے، میرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں جیسے ہی سنانے کا ارادہ کیا، بے ہوش، اور اتنا روئے روتے روتے بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر ہوش آیا، کہا ہاں میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود سنی ہے، میرے کانوں نے سنا ہے، میں نے یاد رکھا ہے، اور میرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اور جیسے ہی پھر بیان کرنا شروع کیا، رونا شروع کر دیا، اور سر جھکا کر کے روتے رہے روتے روتے بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ اس کے بعد میں جب ہوش آیا تو کہا ہاں میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب لوگوں کی پیشی ہوگی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا۔ اس کے بعد میں رب اس سے فرمائے گا میں نے تجھے قرآن کی دولت دی، بتا تو نے کیا کیا؟ بندہ عرض کرے گا مولا تو نے مجھے قرآن کی دولت دی، میں راتوں میں قرآن پڑھتا تھا، میں دن میں قرآن پڑھتا تھا، تیرے قرآن کی خوب تلاوت کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، تجھے قاری قرآن کہیں، لوگوں نے تیری تعریف کر لی، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سیٹ کو، ایک مالدار سخی کو لایا جائے گا۔ رب فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا، دولت دی، اسباب دیے، بتا تو نے کیا کیا؟ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا، غریبوں کے اوپر خرچ کیا، دین کی راہ میں خرچ کیا، مولا میں نے یہ کیا۔ پروردگار عالم فرمائے گا تو نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی تعریف کے لیے کیا ہے، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہید کو لایا جائے گا جو جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ رب فرمائے گا میں نے تجھ پر انعام و اکرام کی بارشیں کی، بتا بندے تو میری بارگاہ میں کیا لے کر کے آیا ہے؟ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے تو تیری راہ میں اپنی جان کو بھی لٹا دیا اور میں نے شہادت کا مقام پایا۔ رب فرمائے گا تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، آج میری بارگاہ میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے جو جملہ کہا، قسم خدا کی ہم نے آج تک جتنی تیاری کی ہے نا، اس تیاری پر ایک نظر ڈال کر کے دیکھنا ہماری تیاری کیسی تیاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
پھر قیامت کے دن جہنم کو سب سے پہلے انہی 3 لوگوں کے لیے بھڑکایا جائے گا، اور قاری قرآن کو، اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والے مالدار کو، اور پھر اس مجاہد کو وہ جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ان 3 لوگوں کے لیے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حدیث پاک کو سنا تو سنتے سنتے روتے روتے بے ہوش ہو کر کے گر گئے ہیں۔ عزیزان مکرم، اس سے آپ اندازہ کریں ہم نے آج تک جو نیکیاں کی ہیں وہ کس کھانے کے اندر ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پر یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے نا، ہم تو تلاوت بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جو آپ کو تیاری کرنی ہے، تجدید ایمان کے بعد میں سب سے اہم تیاری جو میرے پیر سیدنا غوث آدم دستگیر نے بتائی ہے، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مرید، ایمان لانے کے بعد میں تجھے 3 کام کرنا ہے۔ ان 3 کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے، اخلاص پیدا کر، خلوص پیدا کر، پیورٹی پیدا کر، لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال مت کیا کر۔ تو آج ہمیں تیاری کا جو آغاز کرنا ہے، سب سے پہلے ماہ رمضان سے پہلے یہ ارادہ کر لینا ہے اب کہ ماہ رمضان میں جو بھی عبادت کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ حضرت عطا سلمی یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے کپڑا تیار کیا، بہت شاندار کپڑا تیار کیا، اور شاندار کپڑا تیار کرنے کے بعد میں ایک کاریگر کے پاس لے کر کے گئے، کہا خوبصورت ہے، مضبوط ہے، بڑی محنت سے بنایا ہے، کتنے کا ہے؟ اس نے بہت کم قیمت بتائی۔ حضرت عطا سلمی نے کہا اتنا شاندار کپڑا اتنی کم قیمت بتاتے ہو؟ کہا اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ جب سنا تو حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ تاجر نے کہا لگتا میں نے قیمت کم بتائی ہے، آپ کو تکلیف ہو گئی ہے، اچھا ٹھیک ہے میں زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عطا سلمی کہتے ہیں بات قیمت کی نہیں ہے، بات یہ ہے یہ کپڑا میں نے محنت سے بنایا ہے، مضبوط بھی بنایا ہے، خوبصورت بھی بنایا ہے، اس فن کا میں ماہر بھی ہوں، میں نے پوری طرح سے جانچ پڑتال کر کے بنایا ہے۔ لیکن جب ایک ماہر کاریگر کے سامنے میں نے اپنے کپڑے کو پیش کیا ہے، اس نے اس کے اندر نہ جانے کتنے عیب بتا دیے، تو میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں جب ایک کپڑے کے اندر اتنی محنت سے بنایا جائے، ماہر آدمی دیکھتا ہے تو اتنے عیب بتاتا ہے، کل قیامت کے دن ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی، تب تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے، اور ہماری وہ عبادتیں نہ جانے کتنے عیبوں سے بری ہوئی ہوں گی۔ یہ سوچ کر کے میں رونے لگ گیا ہوں۔ عزیزان مکرم، جب تک اعمال کے اندر پیورٹی نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اس وقت تک رب کی بارگاہ میں اعمال مقبول ہوتے ہی نہیں ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا، 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ 4800 حدیثوں میں نے نکال کر کے رکھا، پھر 4800 حدیثوں کا خلاصہ میں نے 4 حدیثوں میں نکالا۔ ان 4 حدیثوں میں سے پہلی حدیث پاک یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں اگر نیت کے اندر فطور ہونا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں کھل کے تو نہیں بتاؤں گا، میں بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے ماہ رمضان میں 1 مہینہ عبادت کے لیے مسجد میں آنے والے لوگوں کے اعمال کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اس سے کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے 2 ختم کر کے بہت بڑا کام کر کے آ گئے اور اس کا پرچار کرتے گھوم رہے ہیں۔ تو جب تک اعمال میں اخلاص نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو کہتا ہوں اخلاص کی بات آپ کر رہے ہیں، اعمال کے اندر کتنی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ یہاں پر شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوت القلوب کے اندر ایک بات بیان فرماتے ہیں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت اٹھتی ہیں، تسبیح پڑھتی ہیں، اور تسبیح پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ لگی تو دیکھا کہ بہت بڑا باغ ہے، باغ میں پہنچی تو بڑا خوبصورت درخت ہے، درخت کے چاروں طرف گھومے تو طرح طرح کی اس کے اندر طرح طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے کلر کے الگ الگ کلر کے پھل لگے ہیں۔ ابھی آگے جا کر کے انہوں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ باغ کے اندر درخت کس کا ہے، یہ باغ کس کا ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ باغ رابعہ بصریہ یعنی تمہارا کا میرا باغ ہے۔ تو بڑی خوش ہو گئی، کہا کس کی وجہ سے اللہ نے دیا؟ کہا بھی سحری کے وقت میں تم جو تسبیح پڑھ رہی تھی اس کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ باغ عطا کیا ہے۔ اب باغ میں جب گھوم رہی ہے ایک جگہ پہنچی تو دیکھا درخت کے اوپر جو گولڈن کلر کے سنہری کلر کے پھل تھے وہ ٹوٹ کر کے نیچے گرے ہوئے ہیں۔ کہا اگر یہ پھل اوپر لگے ہوتے نا تب اور اچھے لگتے، بڑے خوبصورت لگتے۔ پوچھا یہ پھل نیچے کیوں ٹوٹ گئے؟ تو جواب دینے والے نے کہا جب تم
خمسیری کے اندر تسبیح پڑھ رہی تھی، اچانک تمہارے دماغ میں یہ خیال آیا میں نے آٹا گوندھ کر کے رکھا تھا، وہ آٹا خمیر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ جیسے ہی تمہارا خیال اللہ کی بارگاہ سے ہٹ کر کے آٹے کی طرف گیا، تمہارے یہ پھل ٹوٹ کر کے نیچے گر گئے ہیں۔ اسی آپ اندازہ لگا لیں، اگر اتنا خیال بھٹک جائے تو چند پھل ٹوٹتے۔ اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لینا تو ہمارا تو پورا کا پورا درخت مرنے سے پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ ایسے ہمارے اعمال ہیں، ایسے ہمارے اعمال ہیں۔ عزیزان مکرم، ماہ رمضان کی تیاری کا سب سے اہم باب سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کی روشنی میں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا ایمان کے بعد میں سب سے پہلے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ آج وہ چیز ہمارے اندر رفتہ رفتہ بڑی تیزی کے ساتھ میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ تو ایک الگ مکمل عنوان ہے، لیکن اب رمضان المبارک کی آپ تیاری کریں تو تیاری کے لیے کیا چاہیے؟ دل حاضر ہونا چاہیے۔ اگر دل حاضر نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ سارا دار و مدار جو ہے وہ دل پر ہے۔ سیدنا سرکار ام المومنین یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا دل کی سختی کا یہی علاج اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ اب وہ چند دنوں کے بعد آئی، شکریہ ادا کرنے لگی کہ آپ نے بڑا اچھا وظیفہ بتایا۔ یعنی بندہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو نیک کام میں دل نہیں لگتا ہے، اور جب دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے تو نیک کاموں میں مزہ آتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک سے پہلے سب سے ضروری کام یہ کریں، اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کریں، اور نرمی پیدا کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ شب برات کے اندر جو موت کے نوشتے تیار ہوئے، پتہ نہیں ان کے اندر ہمارا بھی نام لکھ دیا گیا ہو، اپنی موت کو نگاہوں کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ اور پھر ماہ رمضان المبارک کی قدر سمجھیں۔ جب کسی چیز کی قدر معلوم نہیں ہوتی ہے تب بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر توجہ نہیں دیتا ہے، اور اگر قدر معلوم ہو جائے نا تو پھر بندہ کیا سے کیا کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی قدر کو بتانے کے لیے شعبان المعظم کے اخیر ایام کے اندر خطبہ دے کر کے بتایا، لوگوں تمہارے پاس میں ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، اور جب مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اخیر رات کے اندر اتنے ہی لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو جب بندوں کو یہ قدر معلوم ہو جائے گی تب نہ بندہ استقبال کرے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک بار میں، تمہیں معلوم ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تمہیں معلوم ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تمہیں معلوم ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا دشمن حملہ کرنے والا ہے یا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ تو دشمن حملنے والا ہے اور نہ وحی نازل ہونے والی ہے، بلکہ ایک ایسا مہینہ تمہارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے جس کی پہلی ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام نے اس کا استقبال کرنے کا طریقہ بتایا اور اتنا اہتمام فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے شعبان کا مہینہ آتے ہی صحابہ کرام قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیتے تھے۔ یعنی ہم لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے نا، صحابہ رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ سارے کام پہلے ہی کر لیتے تھے۔ شعبان المعظم میں تلاوت، ویسے تلاوت تو روزانہ کرتے تھے، تلاوت کا مطلب ہی اور زیادہ تلاوت کرنے لگ جاتے تھے، ورنہ صحابہ کرام کی تلاوت کا تو یہ عالم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے میں رات میں گشت کرتے تھے تو الگ الگ گھروں کے اندر سے آوازیں آتی تھی، کہیں سے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کہیں سے نماز کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے جو ہے وہ سجدے کے اندر تسبیح کی آواز آ رہی ہے۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کی تنہائی کے اندر مدینے کی گلیوں میں نکلے، ایک مکان سے آواز آ رہی تھی اور قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور پڑھنے والی کوئی جوان عورت نہیں تھی، بوڑھی عورت تھی۔ آج تو ہمارے جوانوں کو بھی رات میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، رات میں کیسے نیند کھلے گی؟ اس زمانے کی عورتیں جو بوڑھی ہو گئی تھی وہ بھی راتوں میں اٹھ کر کے عبادت کرتی تھی۔ بوڑھی عورت گھر میں رات میں اٹھ کر کے قرآن پڑھ رہی ہے۔ جب اس نے یہ سورہ پڑھی نا، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس میں چھا جانے والی قیامت کی خبر آئی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سنا، آپ کے قدم مبارک اس بوڑھی عورت کے مکان کی طرف بڑھ گئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت کے مکان کی دیوار سے اپنے سر پاک کو لگا دیا اور رونے لگے، اور روتے روتے فرمایا نعم اتانی نعم اتانی نعم اتانی،
ہاں میرے پاس میں قیامت کی خبر آئی، میرے پاس میں قیامت کی خبر آئی، میرے پاس میں قیامت کی خبر آئی۔ یہ ماحول تھا صحابہ کا، لیکن اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ ایسے تیاری کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ماہ شعبان میں تلاوتوں کا ہجوم ہو جاتا تھا اور پھر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان مبارک کا استقبال میرے آقا علیہ السلام نے کس انداز کے اندر بتایا؟ جب ماہ رجب آتا تھا میرے آقا علیہ السلام دعا کرتے تھے اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ آج ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے، پتہ نہیں ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم لوگ دنیا سے نہ چلے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا ہمیں ماہ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو قدر معلوم نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں، جو میں نے غور کیا، قدر اگر معلوم ہو جائے نا، آپ مجھے بتائیں اگر مارکیٹ کے اندر آج سونا بہت مہنگا ہو چکا ہے، اگر آج یہ اعلان ہو جائے کہ سونا جو ہے وہ سستا کر دیا گیا ہے ایک ہفتے کے لیے اور 1 تولہ سونا صرف 10,000 روپے میں ملے گا، جتنا پیسہ گھر میں رکھا ہے سب سونے میں لگا دیں گے اور نہ جانے کتنے لوگ پراپرٹی بیچ کر کے سونا خرید لیں گے، کتنے لوگ اپنا جو بھی جمع پونجی کیا ہوا سامان ہے سب بیچ دیں گے۔ ارے بولے بڑا اچھا آفر نکلا ہوا ہے، سارا سامان بیچ دو اور سونا خرید لو۔ دنیا کے مال کا جب آفر نکل جاتا ہے نا، آدمی پوری طاقت لگا دیتا ہے، پورا مال لگا دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں تو آفر نکلتا ہے، اگر کوئی ایک فرض پڑے گا اللہ تعالیٰ 70 کا ثواب عطا فرمائے گا، اگر کوئی نفل پڑے گا اللہ فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک نیکی کا 70 عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا آفر نکلتا ہے، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں حضرت میں روزہ کیسے رکھوں اور مجھے کام پہ جانا پڑتا ہے، پیاس لگ جاتی ہے، تلاوت میں تراویح پڑھنے کے لیے کیسے آؤں، تراویح میں دن میں کام میں تھک جاتا ہوں، تراویح پڑھنے کی طاقت نہیں رہتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دل کے اندر یہ احساس ہونا کہ ماہ رمضان کتنا بڑا مہینہ ہے، جب صحابہ کرام مکہ سے چل کر کے مدینہ آئے، مدینہ منورہ میں پہنچے، بیمار ہو گئے، بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا بیٹھ کر کے نماز پڑھنا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا آدھا ہے، آدھا ثواب ہے۔ جب صحابہ نے سنا ساری بیماری بھول گئے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ صحابہ کو تو آفر ملتا تھا تو وہ تو اس کی قدر کرتے تھے، ہمارے یہاں تو ہر رمضان کے اندر علماء چیخ چیخ کے بتاتے ہیں اللہ نے اتنا بڑا آفر عطا فرمایا، اگر ایک فرض کرو نا اللہ 70 کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک نیکی کرو نا اللہ 70 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے باوجود بھی بہانوں کا دروازہ نہیں بند ہوتا اور طرح طرح کے نت نئے بہانے لوگوں کے پاس میں تیار رہتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت بتا دیئے 3 دن والی تراویح پڑھ لیتے ہیں، کوئی کہتا 6 دن والی تراویح بتا دیجئے، میں کہتا ہوں 3 دن پڑھ لیا، 6 دن پڑھ لیا، قرآن ختم کر دیا، لیکن باقی دنوں میں جو تراویح سنت موقدہ اس کو کون ادا کرے گا؟ ماہ رمضان المبارک کی ہر رات کے اندر روزانہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے اور پورا قرآن تراویح میں سننا یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ آپ نے 3 دن میں پورا قرآن سن لیا، ایک سنت ادا ہو گئی، دوسری سنت تو باقی رہ گئی ہے نا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں قرآن سن لیا تو اب تراویح بھی ختم ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہی سے اپنا ذہن بنا لیں، ماہ رمضان المبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ہمیں نیکیوں کا موسم عطا فرماتا، پچھلی سال بھی میں نے بتایا تھا، بہت سارے لوگوں کا میں نے یہ معاملہ دیکھا ہے، میرے ساتھ بھی یہ بات پیش آتی ہے کہ ہم ماہ رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو نیکیوں کا ماحول بناتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ اگر مکان بناتے پہلے سے پوری پلاننگ کرتے ہیں، آپ کاروبار شروع کرتے پہلے سے پوری پلاننگ کرتے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کیا آج آپ نے نیم کھدوائی ہے اور آج پیسوں کا انتظام شروع کر رہے ہیں، آج آپ نے دکان کی خریداری کی ہے اور آج جو ہے وہ آپ سارا انتظام کر رہے ہیں؟ کوئی بھی دنیا کا کام کرو، مہینہ پہلے شادی کے اندر 4 مہینہ پہلے اسٹارٹر چیک کیے جاتے ہیں، سالن چیک کیا جاتا ہے، اس کا سالن اچھا ہے کہ اس کا اچھا ہے، یہ ٹینٹ چیک کیا جاتا ہے کس کا اسٹیج اچھا ہے کس کا اچھا نہیں ہے، سارا پورا پلان پہلے سے بنایا جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان آتا ہے چاند رات تک کچھ نہیں، ادھر چاند نظر آیا مسجد میں پہنچ گئے۔ بغیر پلاننگ کے جب دنیا کا کام نہیں ہوتا تو بغیر پلاننگ کے دین کا کام کیسے ہوگا؟ ایک چھوٹی سی چونٹی کو ہم نے دیکھا ہے گرمی کے مہینے کے اندر وہ سردی اور بارش کا راشن اپنے بل کے اندر جمع کرتی ہے، اسے پتا ہے میں بہت چھوٹی چیز ہوں، میں نہ تو سردی میں باہر نکل سکتی ہوں نہ بارش میں نکل سکتی ہوں، اللہ نے چونٹی کو اتنی عقل دی ہے وہ بارش اور سردی کا سامان اپنے بل کے اندر گرمی میں جمع کر لے۔ ایک بزرگ کے بارے میں میں نے روایت کے اندر پڑھا تھا، وہ بزرگ جنگل میں جاتے تھے، گھاس
کاٹ کے لاتے تھے, بیچتے تھے, اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے اور جمعہ کے دن عبادت کرتے تھے. انہوں نے سوچا اگر جمعہ کے دن میں گھاس کاٹنے نہ جاؤں تو عبادت کرنے میں اور زیادہ وقت ملے گا. انہوں نے پلان بنایا, روزانہ گھاس کاٹنے جاتے تھے, ایک بنڈل گھاس کا زیادہ لے کے آ جاتے تھے, روزانہ کی گھاس روزانہ بیچ دیتے اور جو ایکسٹرا لاتے تھے اس کو جمع کرتے, اس کو جمعہ کے دن بیچ دیتے اور جمعہ کے دن جنگل نہیں جاتے, پورا دن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے؟ ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان کا شیڈول تیار کریں اور ماہ رمضان میں جس انداز کے اندر ہمیں عبادت کرنی ہے اس کی پہلے سے تیاری کر لیں. سامان جو لانا ہے پہلے سے لا کر کے جمع کر دیں. اگر کام کاج بٹے ہوئے ان تمام کو سمیٹ دیں اور کہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا آفر دیا, ماہ رمضان میں پورا عبادت کے اندر بسر کر دوں گا. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن ہوتا کیا ہے, بس وہی لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ماہ رمضان آئے گا تو سب کچھ کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پلاننگ میں نے کتنی بار آپ کو بتائی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پلاننگ کا عالم یہ ہے, اللہ اکبر کبیرہ. میں نے روایتوں میں پڑھا جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ سے جب چلے, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے, جانے کے بعد میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درسگاہ علم کو جب سجایا گیا, حضرت عمر نے اپنے پڑوس میں رہنے والے انصاری سے کہا تھا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں علم کے موتی لٹائے جاتے ہیں, ہمیں وہ بھی لینا ہے اور ہم نے جو اپنے بال بچوں کو بھی پالنا ہے, کیا کریں؟ حضرت عمر کہتے ایک کام کرو, ایک دن تم حضور کی بارگاہ میں جا کے سرکار کے فرامین سن کے آیا کرو, میں کام پہ چلا جاؤں گا, جب میں آؤں گا تو مجھے آ کر کے بتا دیا کرو, اور دوسرے دن میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا, تم کام پہ چلے جانا, حضور نے کیا بتایا وہ آ کر کے مجھے بتا دینا. یعنی حضرت عمر نے اپنے پڑوسی کے ساتھ میں پلان بنایا, ایک دن تم کمانا, ایک دن میں کمانے جاؤں گا, ایک دن تم سرکار کی بارگاہ میں جانا, ایک دن میں جاؤں گا, تاکہ ہمارا کام کاج بھی چلتا رہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو علم کے موتی ملتے ہیں وہ موتی بھی ہم سمیٹتے رہے. تو کیا ایسی پلاننگ ہم لوگ نہیں کر سکتے؟ اگر واقعی پلان بنائے نا تو واقعی نیکیوں کا موسم ہمیں پورے طور پر میسر آ جائے گا. تو آج ہی سے یہ تائیہ کر لیں. اور باقی اب جو اتنا وقت بھی نہیں کہ پورا شیڈول میں آپ کو بتاؤں, میں نے پچھلے سال جو ہے پورا شیڈول بھی بتا دیا تھا, مختصراً میں چند جملے بتا دیتا ہوں. ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ پختہ ارادہ کریں, سحری کے وقت کی بڑی قدر کریں, دو وقتوں کی قدر کریں, ایک سحری کی اور ایک افطاری کی. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے سحری کے اندر سحری کھائی, ادھر لیٹ گئے ادھر لیٹ گئے, افطاری کے وقت میں روڈ پر یہ خریدا وہ خریدا, جب اذان میں 2 منٹ رہ گئے تو دوڑ کے گھر پہ پہنچے. کاش آپ کو یہ معلوم ہو جاتا رمضان المبارک کے اندر افطاری اور سحری کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے سحری کے وقت میں ایک ہوا چلتی ہے, لوگوں کی تلاوت, ان کے ذکر اور ان کی دعاؤں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہے. تو وہ تو دعا کا خاص وقت ہوتا ہے, اور اس وقت تہجد, آپ سال بھر تہجد نہیں پڑھ پاتے لیکن وہ تہجد پڑھنے کا کتنا اچھا موقع میں میسر آتا ہے. تو سحری کے اندر ماحول بنائے, تہجد پڑھے, اور قرآن مقدس میں فرمایا گیا والمستغفرین بالاسحار, اللہ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو سحری کے وقت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرتے. وہ اتنا پیارا وقت ہوتا ہے. اللہ کو 3 آوازیں بہت پسند ہیں, ایک مرغ کی آواز اللہ کو پسند ہے, اور دوسرا جو بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے, اور تیسرا جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ کو یہ آواز بہت پسند ہے. اور وہ آواز اگر سحری کے اندر نکل جائے تو سبحان اللہ وہ کرم بالائے کرم ہو جائے گا ہمارے اوپر رب کا. عزیزان مکرم, تو سحری کے وقت کی بڑی قدر کریں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے سحری کا بڑا احترام کرتے تھے, اور اس کے بعد میں بہت سارے لوگ کیا کیا, ادھر نماز پڑھی اور جا کر کے سو جاتے ہیں. اور دنوں میں تو آپ سو جائیں, لیکن ماہ رمضان المبارک کے اندر آپ نماز فجر سے جب فارغ ہو جائیں تو اتنی دیر تک بیٹھے رہیں کہ سورج نکل آئے. اس کے بعد میں جب 20 منٹ گزر جائیں, مکروہ ختم ہو جائے, تو آپ 2 رکعت نماز اشراق ضرور پڑھیں, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہمارے پاس پیسہ نہیں, حج اور عمرہ نہیں کر سکتے, کم سے کم ثواب تو سمیٹ لینا. آج میں نے یہ بات میں بار بار کہتا ہوں, ہمیں قدر نہیں معلوم ہے. میں نے ایک روایت میں پڑھا قیامت کے میدان میں ایک شوہر اپنی بیوی سے کہے گا میرے بارے میں کیا کہتی ہے تو, آپ بہت اچھے شوہر ہیں, آپ بہت اچھے شوہر ہیں, بہت تعریف کرے گی. اخیر کے اندر وہ شوہر کہے گا جب میں اتنا اچھا ہوں تو ایک کام کرو, مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, ایک نیکی دے دو. تو بیوی کیا کہے گی؟ بیوی کہے گی کہ تم کو جو حالت درپیش ہے مجھے بھی ڈر ہے کہیں وہ حالت مجھے بھی پیش نہ آ جائے, میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتی ہوں. اپنے بیٹے کے پاس جائے گا, کہے گا بیٹا میرے بارے میں تیرا
کیا خیال ہے؟ بیٹا کہے گا آپ بہت اچھے باپ ہیں، اور اس کے بعد میں اپنے باپ کی تعریف کرے گا تو باپ کہے گا بیٹا مجھے تھوڑی نیکی کی ضرورت ہے، آپ دے دیجئے۔ بیٹا کہے گا ابا جان آپ کو جو حالت درپیش ہے ہو سکتا ہے مجھے بھی وہی حالت درپیش ہو جائے، میں نیکی تو نہیں دے سکتا ہوں۔ قیامت کے میدان میں جو ایک نیکی کا بھکاری بن کر کے بندہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کے پاس جائے گا وہ بھی نہیں دیں گے، اور یہاں پہ 2 رکعت پہ اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ لیکن قدر اگر ہو نا تو بندہ آج ہی سے تائیہ کر لے۔ پڑھیں گے نا سب لوگ، فرض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نفل کے لیے وعدہ نہیں کرواتا میں، نفل کے لیے وعدہ نہیں کرواتا میں، آپ کو صرف یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں، ورنہ جیسے بہت سارے لوگ کام پہ جاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، ان کو تو سو جانا ہی بہتر ہے ان کے لیے، کیونکہ ورنہ دن کے اندر انہیں روزے کے اندر تکلیف ہوگی، اور اس کے بعد میں اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے آپ بیٹھ جائیں اور پھر اپنے سارے کاموں کو نپٹائیں، کاموں کو نپٹا کر کے جب سورج کی گرمی بڑھ جائے اس وقت آئیں اور چاش کی نماز ادا کریں، 12 رکعت یا 8 رکعت چاش کی نماز جو بندہ پڑھ لیتا ہے اس کو معلوم ہے کیا ملتا ہے؟ مجھے یاد آتا ہمارے ایک دوست ہے، ان کو وہ 24 کیرٹ کا وہ سونے کا 1 گرام کسی نے تحفہ میں دیا تھا، بہت خوش ہو رہے تھے کہ 15,000 روپے کا سونا مجھ کو مل گیا۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو جنت میں سونے کا محل عطا فرمائے گا۔ اگر بندہ قدر کرے نا، یہ جو سونا ہے نا، ادھر آنکھیں بند ہوں گی نا، وہ سارا سامان اتار کے کفن میں لے جا کر کے سلا دیں گے، یہ سونا یہیں پہ رہ جائے گا، اور جنت میں سونے کا محل کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تو اس کی کم سے کم قدر کریں، چاش کی نماز پڑھیں، اور پھر اس کے بعد میں جو میں نے بتایا عصر کی نماز کے بعد میں اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر کے آپ پہنچ جائیں، دسترخوان لگا کر یا مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کے اندر مصروف ہو جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ طریقہ تھا، ماہ رمضان میں سارے کام بند کر دیتے تھے، اور سارے کام بند کرنے کے بعد میں وہ روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، سحری میں شروع کرتے تھے اور افطاری میں ختم کرتے تھے، کہتے تھے سحری کا وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہے، لیکن میں افطاری کے وقت میں قرآن اس لیے ختم کرتا ہوں، افطاری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور قرآن ختم کرو تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، تو دو قبولیت کے وقت جمع ہو جائیں گے، اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو اس طرح سے وہ اہتمام کرتے تھے، تو آپ حضرات بھی اہتمام کریں دعاؤں کا۔ میں نے تو دیکھا افطاری کا وقت ہوتا ہے، ارے وہ کسٹرڈ لا کے نہیں رکھا، ارے وہ سوس تو تم لا کے رکھے نہیں، ابھی فروٹ کاٹے، سارا ایسا ہی جھمیلا پلتا رہتا ہے، اور دنوں جھمیلا کرنے کے بہت ہیں۔ ماہ رمضان میں خاص طور سے افطاری کا وقت تو بڑا قیمتی وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت کی آپ حضرات قدر کریں۔ اب وقت تو چونکہ ہو گیا، پورا شیڈول بتا نہیں سکتا میں، جو 4 وظیفے میں نے اس سے پہلے بتائے تھے ان کا میں اعادہ کر دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا وظیفہ کیا بتایا ہے؟ اگر آج حضور ظاہری حیات کے ساتھ ہوتے، آپ جا کر کے پوچھتے سرکار بتائیے ماہ رمضان میں کیا پڑھیں، تو حضور بتا دیتے بیڑا پار نہیں ہو جاتا؟ صحابہ کا بڑا احسان ہے، ہم جو پوچھنے کی تمنا اپنے دل میں رکھتے نا، صحابہ نے پہلے سے پوچھ کے رکھا ہے، اور میرے آقا نے بتا بھی دیا ہے کہ ماہ رمضان مل جائے تو 4 کام کرو۔ کتنے کام کرو؟ پہلا کام میرے آقا فرماتے ماہ رمضان میں کلمہ شریف زیادہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ آپ خوب پڑھیں، اور میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں آج ہی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ کب تک پڑھیں؟ عید کے چاند تک۔ کتنی بار پڑھیں؟ روزانہ 1500 یا 1600-1700 بار پڑھیں، تاکہ عید کا چاند نظر آنے کے وقت تک آپ کا 70,000 کلمہ پورا ہو جائے۔ حدیث پاک میں روایت میں آتا ہے اگر کوئی 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لے، جس کو ایصال ثواب کر دے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اور پڑھنے والے کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو مرحومین کے لیے بھی تحفہ ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی تحفہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا تھا مولا وظیفہ بتا، تو رب نے یہی وظیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ تو سب پڑھتے ہیں، کوئی مجھے خاص وظیفہ بتا۔ رب نے فرمایا موسیٰ اگر 7 آسمان اور زمین کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، 7 آسمان اور زمین ہلکے پڑ جائیں گے، یہ کلمہ سب پہ بھاری پڑ جائے گا۔ اتنا زبردست یہ وظیفہ ہے، قیامت کے میدان میں بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے، اس کو پتہ چل جائے گا اب جہنم سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، جا اپنے اعمال کو تلوا۔ جب اعمال کو تلوانے جائے گا اللہ اسے کاغذ کا ٹکڑا دے گا، اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ جب وزن کرے گا 99 دفتر گناہوں کے ہلکے پڑ جائیں گے، اور وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھاری پڑ جائے گا، جنت میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ جب بندہ کھول کے دیکھا تو اس میں یہی کلمہ طیبہ لکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کلمے کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
اتنا شاندار وظیفہ. اچھا یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی بتا دیتا ہوں, ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ اگنور کر جاتے ہیں, بولے یہ تو ہم لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں. ان کو چھوٹا مت سمجھو, چھوٹا مت سمجھو. آپ نے معلوم ہے نا کہ جب کوئی بندہ مرنے والا ہوتا ہے نا, مرنے والا ہوتا ہے تو پورا سمندر پی کر کے جان نہیں بچائی جاتی ہے, ایک قطرے سے جان بچتی ہے. تو یہ کلمہ جو ہے وہ آپ کی قیامت کے دن جان بچا لے گا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا ایک ارے کتنے لوگ دنیا کے اندر, میں مثال میں یہ سب چیز نہیں دینا چاہیے لیکن سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں, 5 لاکھ ووٹ پا گئے, ایک ووٹ کم پڑ گیا ہے تو ساری محنت برباد ہو گئی ہے. خدا نہ کرے قیامت کے میدان میں ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ پکڑ لیے جائیں. تو یہ تو اچھا موقع ہے, کلمہ شریف ایک بار پڑھ لو نا تو میزان کے اوپر اتنا بھاری پڑ جاتا ہے. تو کثرت سے کلمہ شریف پڑھیں. اور کلمہ شریف پڑھنے کا وقت میں آپ کو سب سے اچھا بتاتا ہوں, سحری کے وقت میں صبح صادق سے پہلے اس وقت جو کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے نا, میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہ دل کا میل ایسے صاف کرتا ہے جیسے لگتا ہے کہ کھرچ کر کے دل کو ستھرا کیا جا رہا ہے. اور میرے آقا نے خود فرمایا ہے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسے دل کو بھی زنگ لگتا ہے, اور جیسے دل کو زنگ لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا جائے, اللہ کلمے کی برکت سے دل کو ستھرا فرما دیتا ہے. یہ کلمہ پڑھے, میرے آقا نے پہلا وظیفہ بتایا. دوسرا وظیفہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ماہ رمضان مل جائے تو کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں استغفر اللہ, یہ استغفار نہیں ہے. ادھر استغفر اللہ کر رہے, ادھر ارادہ بن رہا ہے کہ ابھی وہ موبائل کے اندر مجھے وہ بھی دیکھنا. یہ کیسا استغفار ہے؟ استغفار کا مطلب تو یہ تھا گناہوں پہ نادم ہو جائے بندہ, وعدہ کرے آئندہ گناہ نہ کروں گا, اور پورے طور پہ تہیہ کر لے نیک بننے کا. یہ توبہ استغفار کا مطلب ہوتا ہے. تو آپ استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں, پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کتنا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے. توبہ کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو ماہ رمضان میں سے ویسے بھی توبہ قبول ہوتی ہے, آپ استغفار کریں. پھر میرے آقا نے فرمایا تیسرا کام یہ کرے, اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان میں جنت بہت مانگے. جنت مانگے. جنت اتنی آسان نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ادھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, ادھر حساب ہوگا, پھر دوڑتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. اتنا آسان کام نہیں ہے جنت کے اندر جانا. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد میں انہیں خواب میں دیکھا گیا, پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہ رب کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی تو رب نے فرمایا میری بارگاہ میں تم کیا لائے ہو؟ کہ میں نے اپنی عبادتوں کو, اپنی تصنیفات کو, اپنے دینی کاموں کو سب کو پیش کیا, تو میرا رب کی بارگاہ میں کوئی عمل کام نہیں آیا. اللہ نے فرمایا تیرے ایک عمل کی وجہ سے آج میں تیری مغفرت فرماتا ہوں. امام غزالی کہتے میں نے پوچھا مولا وہ کون سا عمل ہے؟ رب نے فرمایا تم ایک بار کتاب لکھ رہے تھے, اس زمانے میں جب کتاب لکھی جاتی تھی تو سیاہی میں قلم کو ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا, سیاہی بننے والا سسٹم نہیں تھا. امام غزالی نے جب اپنے قلم کے نب کو سیاہی میں ڈبویا اور جیسے ہی لکھنے کا ارادہ کیا, اس سیاہی کے اوپر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی. آپ نے قلم کو رکھ دیا کہ لگتا ہے مکھی پیاسی ہے, اور رب نے فرمایا تو نے اس دن مکھی پہ رحم کیا تھا, آج میں نے تجھ پر رحم کیا, تیری مغفرت فرما دی. ایک ایک نیکی قیامت کے دن کتنی بڑی نیکی بن کر کے بندے کے کام آ جاتی ہے. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, جو ہم سلسلہ قادریہ کے بڑے مشہور امام ہیں, ان کے انتقال کے بعد میں انہیں خواب میں دیکھا گیا, پوچھا گیا رب کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو کیا بنا؟ کہ جب رب کی بارگاہ میں پہنچا, رب نے فرمایا اے شبلی تجھے پتا ہے میں نے تیری مغفرت کیوں فرمائی؟ کہ مولا میں نے تیری عبادت کی تھی. کہ نہیں. کہ مولا میں نے اخلاص کے ساتھ میں نے ایک کام کیے تھے. کہ نہیں. کہ مولا میں نے حج زکات روزہ سب کچھ کیے تھے. کہ نہیں. کہ میں ایک ایک عمل کو بیان کرتا رہا, لیکن رب نے فرمایا نہیں. کہ مولا پھر کس عمل کی وجہ سے تو نے مجھے جنت عطا فرمائی؟ رب نے فرمایا بغداد کے اندر ٹھنڈی کا موسم تھا, تم گلی سے گزر رہے تھے, ایک بلی سردی سے ٹھٹر رہی تھی, اس دیوار سے اس دیوار پہ فلانگ لگا رہی تھی, تمہیں ترس آ گیا, رحم آ گیا, تم نے اپنے کمبل کو نکال کر کے اس بلی کو اپنے کمبل کے اندر لے لیا, بلی پر تم نے رحم کیا, ہم نے تجھ پر رحم کر کے جنت عطا فرما دی. یہ قیامت کے معاملات ہیں. یہ مت سمجھنا کہ کیا پتا ہمارے وضو میں کتنی کمیاں, ہماری طہارتوں میں کتنی کمیاں, اور ہماری نمازوں میں تو کتنی کمیاں, اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یہ مت سمجھنا کہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے ہم اتنی آسانی سے جنت میں چلے جائیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, میرے آقا فرماتے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. صاحب قوت القلوب خود فرماتے ہیں سحری کے وقت کے اندر ایک بزرگ نے 2 رکعت نماز پڑھی, نماز پڑھ کے سو گئے تو دیکھا کہ جنت میں گھوم رہے,
بہت بڑا محل دیکھا، کہا اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ کہا یہ محل تمہارا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے ابھی سحری میں 2 رکعت پڑھی، اللہ نے محل دے دیا۔ کہہ رہے گھومنے لگا تبھی میں نے دیکھا محل کا ایک کنگورا ٹوٹ کے نیچے گرا ہے۔ میں نے کہا یہ اگر اوپر لگا ہوا ہوتا تو بڑا خوبصورت محل لگتا۔ کہا یہ اوپر ہی لگا ہوا تھا، تم ابھی 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر تمہارا خیال دنیا کی طرف چلا گیا تو یہ کنگورا ٹوٹ کر کے نیچے گر گیا ہے۔ بتاؤ نماز میں دنیا میں اگر تھوڑا سا خیال چلا جائے تو محل کا ایک کنگورا ٹوٹ کے گر جائے، جا کر کے سوچنا اگر ہم نے عبادت کبھی کی ہے نا تو ہمیں جنت میں محل ملا ہے نا، تو ملنے کے بعد وہ زمین کے اندر پورا زمین دوز بھی ہو گیا ہوگا ایک ایک کنگورا گر کر کے، کیونکہ ہمارے اعمال کے اندر اتنی کمیاں ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا ماہ رمضان مل جائے تو اللہ سے جنت مانگو، جنت مانگو۔ اور چوتھا کام، اللہ کی بارگاہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ آپ تراویح میں پڑھتے ہو اللہم اجرنا من النار، اللہم جہنم سے پناہ، یہ پناہ مانگنا نہیں ہے، کام تو جہنم والے کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ پناہ مانگنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں، ایک لسٹ بنائیں، یہ کام میں کرتا ہوں، اس کے بعد میں ٹک لگائیں، یہ کام جنتیوں والے کرتا ہوں اور یہ کام جہنمیوں والے کرتا ہوں۔ پھر ماہ رمضان میں جنت مانگنا ہے اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے، تو یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ جن جن کاموں پہ جنتی کی ٹک لگائی ہے وہ کام کریں، اور جن جن کاموں پہ آپ ٹک لگائیں کہ جہنمیوں والے کام ہیں ان کاموں سے پرہیز کرنے لگ جائیں، تب مطلب ہوگا جہنم سے پناہ مانگنے کا، ورنہ تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وقت زیادہ میں بول گیا، مجھے آدھا پونا گھنٹہ دیا گیا، تو انشاءاللہ پھر وقت ملے گا تو پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ یہ 4 باتیں میں نے بتائی ہیں، ان کے اوپر عمل کریں۔ اب ذکر کا وقت ہو رہا، ذکر ہوگا، دعا ہوگی، اور انشاءاللہ پھر صلاۃ والسلام، اور ہم لوگ پھر اپنے برکتوں اور رحمتوں کے اندر اللہ